سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ جانوروں کو کھانا کھلانا اور پرندوں کو دانہ ڈالنے والے ضرور سنیں۔ ان میں سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ ہوا میں اڑنے والے پرندے، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں، زمین پر چلنے والے بے زبان جانداروں کو دانہ یا پانی یا خوراک ڈالنا، کیا یہ بھی افضل صدقہ سمجھا جاتا ہے؟ جو لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر، دیواروں پر یا صحن میں پرندوں کے لیے دانہ یا پانی رکھتے ہیں، یا جو لوگ کتوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور جو جانوروں سے پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اب جو بات آپ سننے جا رہے ہیں، شاید آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے راز قدرت کے قریب لے کے جا رہے ہیں جن کو سن کر آپ کے اندر نیکی کا جذبہ ایک نئی شدت کے ساتھ جاگ اٹھے گا۔ ذرا سوچئے، آپ اپنے ہاتھ سے چند دانے زمین پر بکھیرتے ہیں، ایک چڑیا آتی ہے یا کبوتر جھک کر آتا ہے اور یہ کھا جاتا ہے، اور کوئی بے زبان جانور اپنی بھوک اس دانے سے مٹاتا ہے۔ ایسا کرنا بظاہر سادہ لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آپ کا ایک چھوٹا سا عمل اللہ کی نظر میں صدقہ بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب آپ پانی رکھتے ہیں، گرمی کی شدت میں جب زمین تپ رہی ہوتی ہے، ایک پیاسا پرندہ آتا ہے اور اس پانی سے پرندہ اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ یاد رکھیں، ایسے وقت میں ہمارا رکھا ہوا پانی ہمارے لیے ہی صدقہ بن جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک جان کو بچایا۔ اسی طرح جب کوئی کتا بھوکا ہو اور آپ اسے کھانا دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک بے زبان مخلوق کی تکلیف کو ختم کیا۔ یہی وہ اعمال ہیں جن پر اللہ کی طرف سے خاص رحمتیں، نعمتیں آتی ہیں، ایسے انعامات ملتے ہیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، جو زندگی کے ہر پہلو کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ میرے محترم بہن بھائیوں، اب سمجھنے والی، غور کرنے والی یہ بات ہے کہ کتوں کو کھانا اور پرندوں کو دانہ یا پانی ڈالنا، ان میں سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ اللہ پاک نے نہایت واضح انداز میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اس کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ یعنی یہ کائنات ایک ایسے نظام کے تحت چل رہی ہے جہاں ہر مخلوق کا حصہ پہلے سے طے ہے۔ پرندے ہوں، چرندے ہوں یا انسان، سب اسی رب کے عطا کے محتاج ہیں۔ ہم بھی جاندار ہیں، مگر خاص طور پر جانوروں اور پرندوں کے بارے میں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کا رزق براہ راست اللہ کی قدرتی تدبیر کے تحت آتا ہے اور وہ اپنے مقررہ وقت پہ انہیں پہنچ ہی جاتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل میں خیال ڈال دیتا ہے اور وہی شخص کسی پرندے یا جانور کے لیے رزق کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص دانہ نہ بھی ڈالے یا مخلوقات پھر بھی زندہ رہتی ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے۔ روزانہ صبح چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے، کبوتر فضا میں اڑتے ہیں، کوے اور چیل اپنے اپنے انداز میں خوراک تلاش کرتے ہیں۔ آپ نے شاید ہی کبھی کسی پرندے کو بھوک سے مرتے دیکھا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ان کے لیے کہیں نہ کہیں اسباب پیدا کرتا ہے، انہیں ان کے رزق تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے انسان ان آزاد مخلوقات کی رزق کا مکلف نہیں، کیونکہ یہ ذمہ داری خود اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ اسی لیے کسی بھوکے کتے کو کھانا کھلانا، کسی پیاسے پرندے کے لیے پانی رکھنا یا دانہ ڈالنا ایک عظیم نیکی ہے۔ اس میں رحمت ہے، اس میں شفقت ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے اجر بھی ملتا ہے۔ سب سے افضل صدقہ بن جاتا ہے۔ اگر واقعی سب سے بڑا اجر چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ برکت چاہتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو صرف آسان نیکیوں کی تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ان انسانوں کو تلاش کریں جو خاموشی سے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ان کی مدد کریں، ان کا سہارا بنیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو آپ کے نامہ اعمال کو سب سے زیادہ روشن کرتا ہے۔ اگر آپ ان تک پہنچ جائیں، ان کی ضرورت کو سمجھ لیں
اور اسے پورا کر دیں۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب آپ کا عمل سب سے افضل صدقہ میں بدل جائے گا۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب آپ کا دیا ہوا 1 روپیہ بھی ہزاروں کے برابر ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے اخلاص، ضرورت اور ایک زندگی کو سنبھالنے کا جذبہ شامل ہوگا۔ اگر نیکی کرنی ہے، اگر صدقہ دینا ہے تو کیوں نہ اس درجے پر لے جایا جائے جہاں وہ واقعی کسی کی زندگی بدل جائے، کیونکہ ایسا صدقہ کیا جائے جو صرف وقتی فائدہ نہ دے بلکہ مستقل آسانی کا سبب بن جائے۔ یہی سوچ انسان کو عام نیکی سے اٹھا کر سب سے طاقتور صدقے کی طرف لے جاتی ہے۔ صرف جانوروں اور پرندوں تک محدود رہیں گے یا پھر اس درجے تک جائیں گے جہاں آپ کسی انسان کی زندگی بدل سکیں۔ جانوروں کا خیال رکھیں، پرندوں کو دانہ ڈالتے رہیں، اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ اس ویڈیو سے یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ کوئی نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا اجر اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں۔